رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اقلیتیں ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان اور آذربائیجان نے دفاع اور ہوا بازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کی تشدد اور انتشار کی سیاست کی مذمت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع پنجگور میں فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے پاکستان کی اقلیتی برادریوں کے امن اور ہم آہنگی کے جذبے کو فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ وہ آج شام اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے جدید تعلیم اور ہنر کی ترقی پر مزید توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالخصوص صحت اور تعلیم کے شعبوں اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے اجتماعی کوششیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسیحی، ہندو، پارسی اور سکھ برادریوں سمیت تمام اقلیتی برادریاں ہمیشہ امن سے رہتی آئی ہیں اور معاشرے میں اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام اقلیتیں ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا ہے۔ اعزاز دینے کی تقریب آج اسلام آباد میں ایوان صدر میں منعقد ہوئی۔ پاکستان اور آذربائیجان نے بالخصوص دفاع اور ہوا بازی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ عزم آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور پاکستان میں آذربائیجان کے سبکدوش ہونے والے سفیر خضر فرادوف کے درمیان ملاقات میں ظاہر کیا گیا۔ وزیر دفاع نے اپنے دور سفارت کے دوران پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے سفیر کی خدمات کو سراہا۔ پاکستان اور یورپی یونین نے جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کو مشترکہ ترجیحات قرار دیتے ہوئے باہمی تعاون اور روابط مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق آج اسلام آباد میں وزیر قانون، انصاف و انسانی حقوق عاصم نزید تارڑ اور یورپی پارلیمنٹ کے رکن اوندرے دوستال کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان مثبت اور تعمیری تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ پارلیمانی روابط بڑھانے کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح پاکستان کے پیداواری شعبوں کو برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنانا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چینی وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفد کی قیادت اقتصادی امور کے سینئر مشیر پرائس سن ڈونگ شینگ کر رہے تھے۔ وزیر نے امید ظاہر کی کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے تحت کاروباری تعاون بڑھانے سے پاکستان کے زرعی اور صنعتی شعبوں کو جدید بنانے کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کو برآمدات میں کمی لانے میں قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پی ٹی آئی کی تشدد اور انتشار کی سیاست کی مذمت کی ہے۔ راولپنڈی کے مال روڈ پر آج پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا رکن کے پاس سیکیورٹی اہلکار پر فائرنگ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پرتشدد احتجاج پی ٹی آئی کا معمول بن چکا ہے اور اس کے کارکن مظاہروں کے دوران مسلح ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا پرتشدد احتجاج کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ان کا کوئی بھی مظاہرہ کبھی پرامن نہیں رہا۔ 2 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات میں آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز الائنس کے ساتھ کیے گئے فیصلوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ان فیصلوں کو آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت اجلاس میں حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں کسٹمز حکام اور مال بردار ٹرانسپورٹرز پر مشتمل مشترکہ نگران کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے بڑے آپریشن کے دوران فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ کارروائی جاری انسداد دہشت گردی مہم کا حصہ تھی، جس کا مقصد بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے عناصر کا خاتمہ اور خطے میں مستقل امن بحال کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.com اور facebook.com/Radio Pakistan News Official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔